میرا نام جوہر صدیقی ہے. میرا ایک چھوٹا سا کاروبار ہے، سافٹ ویئر ہاؤس ہے. اس سافٹ ویئر میں ہم لوگ کام یہ کرتے ہیں کہ لوگوں کو بنا بنائے ایک سافٹ ویئر بیچ رہے ہوتے ہیں. مجھے یہ سمجھا دیں کہ میں اگر یہ سافٹ ویئر یہاں سے سیل کرتا ہوں، سافٹ ویئر کے سیل کرنے کے بعد یہاں سے وہ کسٹمر لے جانے کے بعد کسی شراب خانے میں یا کسی ایسی جگہ لگا کے سافٹ ویئر استعمال کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے کیا حکم ہے اس کے لیے. دوسرا یہ ہے کہ اگر ہمیں پتہ ہو کہ یہ سافٹ ویئر اس کام کے لیے لے رہا ہے تو ہمارا یہ سافٹ ویئر بیچنا کیسا. دوسری یہ درخواست ہے کہ اگر کوئی بزنس کے لیے اپنے سافٹ ویئر لے جاتا ہے اور لے جانے کے بعد پھر وہ کہتا ہے کہ ہمیں ایک ایسی رپورٹ بنا دیں کہ اگر ₹1,00,000 کی سیل ہوئی ہے اور وہ ₹80,000 کی سیل اس میں دکھائے تو یہ رپورٹ بنا کے دینا ہمارے لیے کیسا ہے. اللہ اللہ، یہ پتہ ہو کہ یہ گناہ بھرا کام کرے گا اس سے. اگر تو یہ لے ہی اس کام کے لیے رہا ہے تو پھر اس سے منع کیا جائے گا کہ اس کے لیے نہ دے. باقی اگر انہوں نے ایک سافٹ ویئر بنا کے دیا ہوا ہے جو مختلف کمپنیوں میں مختلف مقامات پر مختلف کاموں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، اب کوئی دوسرا اس کو غلط کام میں یوز کرتا ہے تو پھر وہ اس کا قصور ہوگا. لیکن جب آپ کو پتہ ہے کہ اس کے لیے ہی اس میں یوز کر رہے ہیں اور آپ بنا بھی اسی کام کے لیے رہے ہیں تو پھر تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا. بچنا چاہیے اس سے، اسے نہ بیچیں. اور دوسرا یہ کہ یہ جو تیسری بات انہوں نے کہی کہ رپورٹ غلط بنا کر دینا تو واضح طور پر غلط ہی ہے. اور یہ غیر قانونی صورتیں بھی ہوتی ہیں، بعض اوقات ٹیکس سے بچنے کے لیے ہوتی ہے، بعض اوقات دھوکہ دہی کے لیے ہوتی ہیں. تو مختلف اس میں جو ہے وجوہات ہوتی ہیں کہ کیوں ایسا کیا جاتا ہے. تو اس طرح کرنا یہ شرعاً درست نہیں ہے. مطلب ہے کہ سافٹ ویئر بیچنا یہ جائز ہے. اب اگلا اس کا غلط استعمال کرتا ہے تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہے. ہم نے غلط کام کے لیے اس کو نہیں دیا. اور اگر وہ کرتا ہی غلط کام ہے، پتہ ہے کہ وہ غلط کام کے لیے لے رہا ہے، تو اب اس کو نہ بیچا جائے. جس سے یوں سمجھو اس کو مثال سے کہ چھری ہے، اب چھری سے بکرا بھی کٹتا ہے، بندہ بھی کٹتا ہے. آپ نے چھری بیچی اور اس نے جا کر معاذ اللہ بندہ کاٹ دیا. آپ کا کوئی جرم نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا. تو اب یہ کہ چھری آپ نے بیچ دی. اور اگر پتہ ہے کہ جا کر میں نہیں چھوڑوں گا اس کو قتل کرنا، ایک مسلمان کو قتل ناحق کے لیے وہ جا رہا ہے، اور چھری آپ نے اس کو اس کام کے لیے بیچ دی، پتہ ہے، اور کوئی یہ بھی نہیں کہ گن پوائنٹ پر آپ سے اس نے چھینی ہے، تو اب آپ مجرم ہیں، اس کو چھری نہ دیتے. اور اس میں تیسرا یہ کہ وہ غلط بل بنانا یا جو بتایا کہ $1,80,000 وغیرہ، تو یہ بھی بہت پرانا سسٹم ہے. میں بھی جب کچھ بیچتا تھا میرے پاس بھی آتے تھے کہ وہ لکھ کر دے دو کہ یہ اتنے کا لیا ہے، تو وہ لیا اتنے کا ہوتا نہیں تھا، زیادہ لکھواتے تھے تاکہ یہ اپنے وہ بوس سے یا جو بھی اس سے زیادہ وصول کر لیں گے. ہم تو اتنے کا لائے. یعنی اس وقت تو یہ 5, 10, 15 روپے کیا 20 روپے کا سمجھے سودے ہوتے تھے. تو 20 کا مال لیا اور بولا یار 25 لکھ دو، تو میں نے کبھی بھی لکھ کر نہیں دیا. اس سے میرے پاس گاہک اس طرح کے آتے نہیں تھے کہ یار یہ تعاون نہیں کرتا اپنے ساتھ، روزی کا رزاق اللہ ہے. تو الحمدللہ میں اس سے بچتا تھا. لیکن میں بھی کھا پی کر جوان ہوا، اب بوڑھا ہو گیا، آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں. تو بھوکے تھوڑی مر جائیں گے، حرام کریں گے تو ہی زندہ رہیں گے معاذ اللہ. تو یہ لوگ یہ بہت پرانا یہ مطلب یہ ہے کہ غلط بل بنواتے ہیں. تو یہ کام نہ کیا جائے کہ گناہ گار ہوں گے اس سے کہ پتہ ہے کہ مطلب یہ کہ یہ دھوکہ کر رہا ہے اور اس کو دھوکہ کرنے میں مدد کریں. تعاونوا علی البر والتقوی، کہ نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور برائی اور گناہ کے کام میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو. تو اب یہ کہ غلط کام میں اس کی مدد کرنا تو یہ اس آیت کے خلاف ہوا. اللہ توفیق دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.